السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، آج میں ٹیلی ERP9 کا پارٹ نمبر 6 لے کر حاضر ہوں، جس میں ہم جانیں گے گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ کے بارے میں اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کی میننگ کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کسے کہتے ہیں اور ان دونوں کا معنی اور میننگ کیا ہے۔ دوستو، ڈیبٹ اور کریڈٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر مکمل ٹیلی اور اکاؤنٹنگ کی بنیاد ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ڈیبٹ اور کریڈٹ کو صحیح سے نہیں جانتے ہیں اور ان کے رولز کو صحیح سے نہیں جانتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ ٹیلی اور اکاؤنٹنگ میں ادھورے ہیں۔ آپ کی ٹیلی اور اکاؤنٹنگ کا گیان ادھورا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ ڈیبٹ اور کریڈٹ کو صحیح سے سمجھیں اور جانیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی اور میننگ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، جب بھی آپ کسی سے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ آپ کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی اور میننگ بتانے کی بجائے گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ بتانے لگتے ہیں۔ حالانکہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی بتانا الگ بات ہے اور گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ بتانا الگ بات ہے۔ بہت سے لوگ ڈیبٹ کا معنی بتاتے ہیں مال کا آنا اور کریڈٹ کا معنی بتاتے ہیں مال کا جانا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ڈیبٹ کا معنی ہوتا ہے بڑھانا اور کریڈٹ کا معنی ہوتا ہے گھٹانا۔ دوستو، ان دونوں کے بارے میں آپ کو سب سے اچھی بات بتاتا ہوں کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ ہیز نو میننگ ایٹ آل، یعنی کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، آپ ان دونوں کے معنی زبردستی نکالنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کا ٹیلی اور اکاؤنٹنگ اور کامرس مکمل ہو جاتا ہے لیکن آپ کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی اور میننگ پتہ نہیں چلتا ہے اور آپ اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ ٹیلی اور اکاؤنٹنگ کے اندر ڈیبٹ اور کریڈٹ صرف اور صرف دو خانوں یعنی کہ دو کالموں اور سائیڈوں کے نام ہوتے ہیں۔ ڈیبٹ لیفٹ سائیڈ یعنی کہ لیفٹ کالم کو کہا جاتا ہے اور کریڈٹ رائٹ سائیڈ یعنی کہ رائٹ کالم کو کہا جاتا ہے۔ ڈیبٹ کو شارٹ کٹ میں DR لکھا جاتا ہے اور کریڈٹ کو شارٹ کٹ میں CR لکھا جاتا ہے۔ اور جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرو تو اس کا سادھارن مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ والے کھانے میں لکھ دو، اور جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرو تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ والے کھانے میں لکھ دو۔ اس کے علاوہ ان دونوں کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ڈیبٹ اور کریڈٹ کا استعمال ہم صرف گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ کو فالو کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ٹیلی کے اندر کسی نام کے سامنے CR یعنی کہ کریڈٹ، DR یعنی کہ ڈیبٹ لکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں CR اور DR کا مطلب ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ دوستو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل کے سامنے 10,000 CR لکھا ہوا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ سہیل ہم سے 10,000 روپے مانگ رہا ہے۔ یعنی کہ دوستو، یہاں پر CR یعنی کہ کریڈٹ کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مزمل کے سامنے 2,500 روپے DR لکھا ہوا ہے۔ اس کا سمپل سا مطلب یہ ہوا کہ ہم مزمل سے 2,500 روپے مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ دوستو، ایسی صورت میں ڈیبٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی سے پیسہ مانگ رہے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ کیا ہیں، یعنی اکاؤنٹنگ کے سنہرے اصول اور نیم کیا ہیں۔ دوستو، جب بھی ہم کوئی ٹرانزیکشن یعنی لین دین کرتے ہیں تو اگر ہم اس کا حساب کتاب رکھنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹنگ میں اس کے لیے ایک طریقہ ڈبل انٹری سسٹم کا بھی ہوتا ہے جو ڈیبٹ اور کریڈٹ کرنے پر آدھارت ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ٹرانزیکشن یعنی لین دین میں کون سے دو اکاؤنٹ اور کھاتے شامل ہیں اور اکاؤنٹ کی 3 قسموں اور پرکار میں سے وہ دونوں کھاتے کس پرکار کے ہیں۔ اس کے بعد ان اکاؤنٹ کو کچھ اصول اور نیموں کے مطابق ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے کھانوں میں لکھا جاتا ہے۔ انہی رولز اور نیموں کو گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ کہتے ہیں۔ دوستو، اکاؤنٹ کیا ہوتا
ہوتا ہے اور اکاؤنٹ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس کی ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ اس ویڈیو کی لنک ہم اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں تبھی یہ ویڈیو سمجھ آئے گی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ اکاؤنٹس 3 پرکار کے ہوتے ہیں اور انہی 3 طرح کے اکاؤنٹس کے لیے الگ الگ نیم بنائے گئے ہیں جن کے مطابق آپ کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اکاؤنٹ ہوتا ہے پرسنل اکاؤنٹ۔ دوستو، پرسنل اکاؤنٹ کے نیم یہ ہیں: پانے والے آدمی یا کمپنی کو ڈیبٹ کرو، دینے والے آدمی یا کمپنی کو کریڈٹ کرو۔ دوستو، اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے مزمل کو 2500 روپے ادھار دیے ہیں تو اس لین دین میں 2 کھاتے بنیں گے، ایک کھاتا مزمل کا بنے گا اور ایک کھاتا کیش کا بنے گا۔ تو دوستو، مزمل ہمارا پرسنل اکاؤنٹ ہے اور پرسنل اکاؤنٹ کا نیم یہ ہے کہ پانے والے انسان یا کمپنی کو ڈیبٹ کرو۔ تو دوستو، میں نے اسی کے مطابق مزمل کو ڈیبٹ والے کھانے میں لکھ دیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں سہیل سے 10,000 روپے پراپت ہوں تو دوستو، اس صورت میں بھی اس لین دین میں کم سے کم 2 کھاتے ضرور بنیں گے، ایک کھاتا سہیل کا بنے گا اور ایک کھاتا پیسے یعنی کیش کا بنے گا۔ تو دوستو، یہاں پر جو سہیل ہے یہ ہمارا پرسنل اکاؤنٹ ہے اور یہ ہم کو 10,000 روپے دے رہا ہے اور پرسنل اکاؤنٹ کا نیم کہتا ہے کہ دینے والے انسان یا کمپنی کو کریڈٹ کرو، تو اس لیے میں نے سہیل کو کریڈٹ والے کھانے میں لکھ دیا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ کا دوسرا نیم کیا ہے۔ گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ کا دوسرا نیم ریئل اکاؤنٹ کے بارے میں ہے۔ ریئل اکاؤنٹ کا نیم یہ ہے: آنے والی چیز یا پیسے کو ڈیبٹ کرو، جانے والی چیز یا پیسے کو کریڈٹ کرو۔ مثال کے طور پر اگر ہم سہیل سے 10,000 روپے لیں تو اس صورت میں بھی یہاں پر کم سے کم 2 کھاتے ضرور شامل ہیں، ایک کھاتا سہیل کا بنے گا اور ایک کھاتا کیش کا بنے گا یعنی کہ کیش اکاؤنٹ۔ تو دوستو، یہاں پر جو یہ کھاتا ہے کیش کا یعنی کیش اکاؤنٹ، یہی ہمارا ریئل اکاؤنٹ ہے اور ریئل اکاؤنٹ کا نیم یہ ہے کہ آنے والے مال یا پیسے کو ڈیبٹ کرو۔ تو دوستو، اسی لیے میں نے آنے والے پیسے کو یعنی کہ کیش کو ڈیبٹ والے کھانے میں لکھ دیا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی کسی دکان کا کرایہ دیں تو دوستو، اس لین دین میں بھی کم سے کم 2 کھاتے ضرور شامل ہیں، ایک کھاتا دکان کے کرائے کا بنے گا اور ایک کھاتا پیسے کا بنے گا۔ تو دوستو، یہاں پر جو یہ ہمارا پیسے والا کھاتا ہے یہی ریئل اکاؤنٹ ہے اور پیسہ ہمارا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ہم کرایہ دیں گے تو دوستو ہمارے پاس سے پیسہ جائے گا اور یہ ہمارا ریئل اکاؤنٹ ہے اور ریئل اکاؤنٹ کا نیم یہ ہے کہ جانے والی چیز یا پیسے کو کریڈٹ کرو۔ تو دوستو، اس لیے میں نے یہاں پر پیسے کو جو باہر جا رہا ہے اس کو کریڈٹ والے کھانے میں لکھ دیا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ کے تیسرے نیم کے بارے میں۔ دوستو، تیسرا نیم ہے نومینل اکاؤنٹ کے متعلق۔ نومینل اکاؤنٹ کے نیم یہ کہتے ہیں کہ سبھی خرچوں اور نقصانات کو ڈیبٹ کرو اور سبھی آمدنی اور منافع کو کریڈٹ کرو۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی کسی دکان کا کرایہ ادا کیا یعنی کرایہ کا بھگتان کیا تو دوستو، اس لین دین میں بھی کم سے کم 2 اکاؤنٹ اور کھاتے ضرور شامل ہیں، ایک کھاتا رینٹ یعنی کرایہ کے بھگتان کا بنے گا اور ایک کھاتا کیش اکاؤنٹ کا بنے گا۔ تو دوستو، یہاں پر جو یہ کھاتا ہے کرایہ کی ادائیگی کا یعنی کہ رینٹ اکاؤنٹ، یہ ایک ہمارا خرچہ ہے کیونکہ ہم کرایہ ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارا خرچہ ہے اس لیے یہ نومینل اکاؤنٹ ہے اور نومینل اکاؤنٹ کا قاعدہ یہ ہے اور نیم یہ ہے کہ سبھی خرچوں اور ہانیوں کو، نقصانات کو ڈیبٹ کرو۔ تو دوستو، اسی لیے میں نے رینٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ والے کھانے میں لکھ دیا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہماری کوئی دکان ہے کہ جس کو ہم نے کرائے پر دے رکھا ہے اور اس کا کرایہ ہم کو پراپت ہوا تو دوستو، اس لین دین میں بھی کم سے کم 2 کھاتے ضرور شامل ہیں، ایک کھاتا کرائے کی پراپتی یعنی کہ رینٹ ریسیوڈ کا بنے گا اور ایک کھاتا پیسے یعنی کہ کیش اکاؤنٹ کا بنے گا۔ تو یہاں پر جو یہ کھاتا ہے رینٹ ریسیوڈ، یہ کہیں نہ کہیں ہماری آمدنی ہے اور آمدنی سے متعلق جتنے بھی کھاتے ہوتے ہیں ان کو نومینل اکاؤنٹ کہا جاتا ہے اور نومینل اکاؤنٹ کا نیم اور قاعدہ یہ ہے کہ سبھی آمدنی اور منافع کو کریڈٹ کرو۔ تو دوستو، اسی لیے میں نے یہاں پر رینٹ ریسیوڈ یعنی کرائے کی پراپتی کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ والے کھانے میں لکھ دیا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔
تو دوستو بس یہی ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کرنے کا صحیح مطلب۔ ناظرین میں نے آپ کو ٹیلی کے اسکرین شاٹ لے کر سمجھایا ہے، باقاعدہ ابھی ہم ٹیلی کے اسکرین پر نہیں گئے ہیں، لہٰذا آپ اس سے کنفیوز نہ ہوں، بس اتنا سمجھیں کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ڈیبٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ والے خانے میں لکھیں، اس کی انٹری کریں، اور کریڈٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کی آپ کریڈٹ والے خانے میں انٹری کریں۔ بس اتنا ہی ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے، اور یہی سمجھانا ہمارا اس ویڈیو میں مقصد ہے۔ دوستو جب بھی ہم کوئی پڑھائی کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم کو یاد کرنی ہوتی ہیں، اسی طرح سے اگر آپ ٹیلی اکاؤنٹنگ سیکھ رہے ہیں تو دوستو آپ کو یہ گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ یاد ہونے چاہیے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، 6 لائنیں ہیں، لیکن آپ کے مکمل ٹیلی اکاؤنٹنگ کا دار و مدار اور آدھار یہی گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ ہے، اس لیے آپ ان کو یاد کریں اور سمجھیں۔ اور اس ویڈیو میں آئے ہوئے تمام الفاظ اور PDF کی نوٹس کی لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔